اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے گھر والوں اور اپنی سمجھدار اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو کرنے سے انہیں روکنے کا بیان۔ حضرت ابو سریہ صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اس نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی گوش مالی کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور ابو داؤد نے یہ الفاظ میں یہ ہیں کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فائدہ: ظاہر بات ہے کہ بچوں کو نماز کی تعلیم و تلقین وہی ماں باپ اور استاد کر سکتے ہیں جو خود نماز کے پابند ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمان سماج میں استاد و ماں باپ کی بڑی تعداد نماز سے غافل ہے۔ ان حالات میں بچوں کو نماز کے سیکھنے اور پڑھنے کی ترغیب و تلقین کون کرے؟ اس کے علاوہ اسکولوں میں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ اچھی اخلاق کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکین، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلام باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ اچھے ویوہار کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار اسلام میں کتنا اہمیت اور تاکید رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ مسلم شریف۔ اور اسی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو اور ان کو بھلائی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ پہنچاؤ۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین اور کسی قسم کے محتاج ہوں تو پھر اسے نظر انداز کر کے خود ہی سب کچھ کھا پی جانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور محض اپنے چٹخارے کی لذت ہی سامنے مت رکھو، بلکہ اگر زیادہ توفیق نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے ہی کچھ حصہ ان کو دے دو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو اور اس میں لاپرواہی یا دیری سے کام مت لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔